اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نالے فیکٹری کے معزز ساتھیوں، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، اللہ عز و جل کے برگزیدہ اور نیک بندوں کے کچھ فیصلوں میں ایسی حکمتیں پوشیدہ ہوتی ہیں کہ جس سے عام حضرات بالکل لا علم ہوتے ہیں، اور بظاہر نہ سمجھ آنے والے امور کے اندر حقیقتاً کئی بھلائیاں چھپی ہوتی ہیں جسے سمجھنے کے لیے اہل عقل ہونا بہت ضروری ہے۔ دوستو، ایسا ہی ایک فیصلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوفہ جانے کا تھا، جسے آج تک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ حالانکہ اگر آپ کوفہ والوں کے خطوط کا مثبت جواب عنایت نہ فرماتے تو یقیناً یہی حضرات آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ نہ جانے پر تنقید کا نشانہ بناتے۔ لہٰذا ان لوگوں کو یہ باور کرانے کے لیے کہ امام علی مقام کوفیوں کی ظالم حکمران کے خلاف مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، اسی بنا پر آپ نے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ کی جانب روانہ کر دیا تاکہ وہاں کے حالات سے باخبر رہ سکیں۔ چنانچہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چھوٹے صاحبزادوں کے ہمراہ کوفہ پہنچے اور مختار بن ابو عبیدہ ثقفی کے گھر قیام کیا، جبکہ بعض حضرات کے نزدیک آپ نے ابن اوسجہ کے ہاں قیام فرمایا تھا۔ خیر، مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تشریف لانا ہی تھا کہ محبان اہل بیت بڑے جوش و خروش سے بیعت کرنے لگے اور قسمیں کھا کھا کر ان کا ساتھ دینے کے وعدے کرنے لگے۔ امام مسلم نے جب ان کے جذبات و عقیدت اور محبت کا یہ منظر ملاحظہ فرمایا تو آپ نے فوراً امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں خط بھیجا اور حالات و واقعہ سے آگاہ فرمایا، جبکہ ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی لکھ بھیجی کہ اب تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیے، یہاں سب خیریت ہے۔ ناظرین، اس وقت کوفہ کا گورنر نعمان بن بشیر تھا۔ جب یہ خبر یزید تک پہنچی تو اس نے بصرہ کے حاکم عبید اللہ ابن زیاد کو پیغام بھیجا کہ وہ فوراً کوفہ پہنچ کر نعمان بن بشیر کی جگہ حکمران مقرر ہوں اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرے۔ چنانچہ ابن زیاد نے فوراً کوفہ پہنچ کر گورنری سنبھال لی۔ اس وقت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر مختار کے گھر سے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہانی بن عروہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ابن زیاد نے اپنے سپاہیوں کو انہیں پکڑنے کے لیے بھیجا تو حضرت ہانی بن عروہ، جن کی عمر اس وقت 90 سال تھی، انہوں نے اپنے مہمان کو ان سپاہیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اس بات پر حضرت ہانی کو قید کر لیا گیا اور انہیں باندھ کر 500 کوڑوں کی سزا دی گئی، جس کے دوران جب وہ بے ہوش ہو گئے تو ان کا سر تن سے کاٹ کر لٹکا دیا گیا۔ ناظرین اکرام، حضرت ہانی بن عروہ کی گرفتاری کے بعد آہستہ آہستہ سب کوفیوں نے حضرت مسلم بن عقیل کا ساتھ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز مغرب کے بعد مسجد سے باہر نکلے تو تنہا کوفے کی انجان گلیوں میں سرگرداں کسی پناہ گاہ کی تلاش میں تھے۔ پیاس کی شدت بجھانے کے لیے آپ نے ایک بوڑھیا سے پانی مانگا جو اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر کھڑی تھی۔ جب انہوں نے بتایا کہ ان کا تعلق خاندان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو اس عورت نے انہیں اپنے گھر میں پناہ دے دی، مگر اس عورت کے بیٹے نے انعام کی لالچ میں ابن زیاد کو مخبری کر دی۔ دوستو، ابن زیاد نے سحر کے وقت 3,000 فوجی بھیجے اور اس بڑھیا کے گھر کا محاصرہ کر لیا تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر آ کر لڑنے لگے اور بنو ہاشم کی تلوار بازی کے جوہر دکھائے۔ جب سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے تو ابن زیاد کے سالار ابن اشش نے مزید فوج مانگی۔ یہ سن کر ابن زیاد نے کہا کہ کیا ایک شخص کے لیے 3,000 فوج ناکافی ہے؟ تو ابن اشش نے جواب بھجوایا کہ یہ کوئی بقال یا جلحہ نہیں بلکہ بنو ہاشم کا چشم و چراغ ہے۔ بعد ازاں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پناہ کا وعدہ دے کر گرفتار کر لیا گیا۔ ناظرین اکرام، جب حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے انہیں سزا کے طور پر چھت سے گرا دینے کا حکم دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت سے پہلے چند وصیتیں کی، جس کے بعد ان کو چھت سے بے دردی سے گرا کر شہید کر دیا گیا۔ شہید ہونے کے بعد ان کا سر قلم کر کے یزید کو بھجوا دیا گیا اور جسم کو کوفہ کے قصابوں کے بازار میں دیوار پر لٹکا دیا گیا تاکہ کوفہ کے لوگ بنو ہاشم کی حمایت نہ کریں۔ خواتین و حضرات، ان کی شہادت کے بعد ابن زیاد کے حکم سے ان کے دونوں کمسن بچوں کو جو قاضی شریح کے گھر میں چھپے ہوئے تھے شہید کر دیا گیا۔ قاضی شریح نے کوشش کی کہ بچوں کو خفیہ طور پر مدینہ پہنچا دیا جائے مگر کامیابی نہ ہو سکی، کیونکہ شہر کے تمام دروازے بند کر کے راستوں پر پہرا بٹھا دیا گیا تھا۔ ادھر جب امام علی مقام کو مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط موصول ہوا جو کوفہ آنے میں سلامتی پر مشتمل تھا اور جس میں ہزاروں افراد کی بیعت کا تذکرہ تھا، تو آپ نے خط پڑھتے ہی فوراً کوفہ جانے کا ارادہ فرما لیا۔ جب اس بات کی خبر مکہ مکرمہ میں موجود دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ہوئی تو سب نے باری باری آپ کو کوفہ جانے سے منع فرمایا اور آپ کے سامنے کئی تقاریر کی گئی جس میں آپ کو جانے سے بارہا روکا گیا۔
لیکن چونکہ قضاء و قدر کے احکامات نافذ ہو چکے تھے اس لیے سب کی کوششیں ناکام رہیں۔ نولی فیکٹری کے دوستوں، دوسری طرف کوفہ میں خط بھیجنے کے بعد جو انقلاب برپا ہو چکا تھا اس بارے میں آپ کو کوئی خبر نہ ملی تھی، لہٰذا آپ کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے اور مقام حاجر میں پہنچ کر اپنے ایک رفیق قیس بن مسہر کو ایک خط دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے اہل کوفہ کو اپنے آنے کی اطلاع دی اور تکمیل مقاصد کے سلسلے میں پوری جدوجہد کی ہدایت فرمائی۔ لیکن ابن زیاد کو چونکہ آپ کی آمد کا علم ہو چکا تھا تو اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارواں سے نپٹنے کے انتظامات شروع کر دیے اور راستوں میں ناکہ بندی کرا دی۔ ادھر جب امام حسین کا قاصد خط لے کر قادسیہ نامی جگہ کے قریب پہنچا تو اسے گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا گیا۔ خواتین و حضرات، جب ابن زیاد نے انہیں قصر امارات کی چھت پر چڑھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہنے کا حکم دیا تو وہ فوراً اس موقع کو غنیمت جان کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیغام دینے کی غرض سے فوراً چھت پر چڑھے اور حمد و ثنا کے بعد فرمانے لگے کہ اے لوگو، سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور خلق خدا میں سب سے بہترین انسان ہیں۔ میں ان کا قاصد ہوں۔ امام حسین مقام حاجر تک پہنچ چکے ہیں، ان کی دعوت قبول کرو۔ پھر انہوں نے ابن زیاد کو برا بلا کہا تو ابن زیاد بہت زیادہ غضبناک ہوا اور اس غصے کے عالم میں اس نے حکم دیا کہ قیصر بن مسہر کو چھت سے بری طرح گرا دیا جائے، لہٰذا انہیں نہایت بے دردی سے نیچے گرا دیا گیا اور یوں گرنے کے بعد آپ کی حالت نہایت ناساز ہو گئی اور آپ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ ابھی تھوڑی رمق باقی تھی کہ ایک لعین نے آگے بڑھ کر انہیں ذبح کر دیا، اور بالکل یہی معاملہ حضرت عبداللہ بن بختر کے ساتھ پیش آیا جن کو امام نے خط دے کر حضرت مسلم کے پاس بھیجا تھا۔ دوستو، امام عالی مقام ابھی تک کوفہ کے ان تمام حالات سے بے خبر تھے، لیکن جب آپ مقام سلبیہ تک پہنچے تو آپ کو کوفہ سے آنے والے ایک شخص کے ذریعے حضرت مسلم اور حضرت ہانی کی شہادت کی خبر ملی۔ پھر جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہے آپ کو اپنے تمام ساتھیوں کی شہادت کی خبریں موصول ہوتی رہیں۔ آپ نے اپنے قافلے کے شرکا سے خطاب کیا اور فرمایا کہ مسلم بن عقیل، حضرت ہانی اور عبداللہ بن بختر شہید ہو گئے ہیں۔ اب حالات بدل چکے ہیں، ہماری اطاعت کے دعوے داروں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص بخوبی واپس جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ آپ کی اس تقریر کے بعد راستے سے قافلے میں شامل ہونے والے لوگ واپس چلے گئے، مگر مکہ سے چلنے والا 82 افراد پر مشتمل قافلہ قائم رہا۔ اہل کوفہ بھی آپ کی بیعت کے انکاری ہو چکے تھے۔ کوفہ کے لوگوں کی اس تیزی سے بدلنے کی ایک بڑی وجہ نعمان بن بشیر کا گورنری سے معزول ہونا اور ان کی جگہ ابن زیاد کا تقرر ہونا تھا۔ اس کے بعد آپ زبانہ سے چل کر بطن عقبہ میں پہنچے تو وہاں بھی بنی اکرمہ میں سے ایک شخص نے آپ کو کوفہ کے حالات سے باخبر کر کے کوفہ نہ جانے پر مائل کیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اے بندہ خدا، تم جو کہتے ہو وہ مجھ پر پوشیدہ نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی امر مغلوب نہیں کیا جا سکتا۔ پھر بطن عقبہ سے آپ اشراف نامی علاقے میں خیمہ زن ہوئے تو وہاں حور بن یزید جو کہ حکومت یزید کی طرف سے آپ کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا 1000 مسلح سواروں کے ساتھ پہنچ گیا اور آپ کے مقابل آ ٹھہرا۔ اس کے بعد حور نے آپ کی امامت میں نماز پڑھی اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حور بن یزید کی آپس میں تکرار اور تلخ کلامیاں ہوتی رہیں۔ حور نے کہا کہ خدا کی قسم مجھے لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ جہاں بھی ملے میں آپ کے ساتھ رہوں جب تک کہ آپ کوفہ نہ پہنچ جائیں۔ اس کے بعد امام عالی مقام غدیب اور قادسیہ کی راہ سے بائیں طرف مڑ کر چلنے لگے، حور بھی ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ امام عالی مقام کا قافلہ مختلف مقامات سے ہوتا ہوا ایک میدان میں 2 محرم الحرام بروز جمعرات خیمہ زن ہوا۔ چونکہ حور بھی آپ کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا، وہ بھی آپ کے مقابلے میں خیمہ نصب کر کے بیٹھ گیا۔ ناظرین محترم، اگرچہ حور کے دل میں اہل بیت کی عظمت ضرور تھی اور اس نے نمازیں بھی امام عالی مقام کی ابتدا میں ادا کی تھیں، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم کا پابند تھا، یہاں تک کہ بعض کتب میں یہ بھی آیا ہے کہ حور نے آپ سے خفیہ طور پر ملاقات کی اور یہ بھی کہا کہ ابن زیاد کی فوج جلد ہی آنے والی ہے، لہٰذا مصلحت یہی ہے کہ آپ رات کے اندھیرے میں یہاں سے کوچ کر جائیں اور پھر مجھ پر جو بیتے گی میں برداشت کر لوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا کرنا ہوا کہ آپ وہاں سے تو چل دیے لیکن ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے جہاں امام عالی مقام کی کیفیت اور دشت و بیاباں کی اداس اور مغموم فضا نے آپ پر ڈیرے ڈال دیے۔ یہ سب دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں۔ جو ہی آپ نے لفظ کربلا سنا تو فرمایا کہ یہ مقام کرب و بلا ہے، یہی ہمارے مال و اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے اور ہمارے اوان و انصار کا مقتل ہے۔ دوستو، یہاں شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ چاہتا ہوں کہ دنیا ظلم کو پہچان جائے، خواہ اس کرب و بلا کے مارکے میں میری جان جائے۔
सामईन ग्रामी, ये खून रंग वाक़या इंतहाई तवील है, इसके लिए हमें मज़ीद वीडियोज़ दरकार हैं। लिहाजा इस करबला के मैदान में हज़रत इमाम अली मुक़ाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ क्या मामलात पेश आए, इस बारे में जानने के लिए अगली वीडियो का इंतज़ार फरमाएं। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अपने नाज़रीन के सामने हक़ और सच पहुँचाने की तौफ़ीक और हिम्मत अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें। हम कल इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अपना दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवाह के तमाम लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।